السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قضائے عمری، آٹومیٹک ٹینشن ختم۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے قضائے عمری نماز کا طریقہ اور قضائے عمری نماز بائی انجینئر محمد علی مرزا نے اس پر جو باتیں بولی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ سمجھایا ہے کہ جو آپ کی قضائے عمری ہے وہ کیسے ہوگی، اور آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اور جو نمازیں قضا کی ہیں، جو نمازیں آپ کی فوت ہو چکی ہیں، وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے، اور بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جو کہ نماز ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے جو نماز فرض ہے اور کس طریقے سے لوگ اسے چھوڑتے ہیں اور کس طریقے سے قضا کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے نماز کو قضا یا فوت کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نماز کا جو معاملہ ہے وہ کتنا یہ ہے کہ ہم نماز قضا یا فوت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اسے جان بوجھ کر انجانے میں ہر چیز کے لیے ٹائم وقت نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ صحیح معلومات ان کو مل پائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائیں، اور جو بھی ہماری نمازیں فوت ہوئی ہے، قضا ہوئی ہے، اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائیے، ہمیں پکے سچا توبہ کرنے والا بنا دیجیے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا، یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات 500 سال بعد کی کتاب ہے، تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی، تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا، وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی۔ اور وہ ہمارے محترم اور ممدوح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، میرا نام لیے بغیر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ہی ایڈریس کیا اس میں، اور ان کے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس ہیں، فالورز ہیں، مریدین ہیں، وہ نیچے اس ویڈیو کے اندر کامنٹس بھی کر رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو آج جواب مل گیا۔ تو یعنی جن تک وہ میسج پہنچا رہے تھے ان تک بھی پہنچ گیا، اور جن سے جواب لینا تھا یعنی کہ اللہ معافی دے آپاں تے ہمارے تک بھی وہ پہنچ گیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چند علمی شخصیات میں سے ہیں جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران جن سے استفادہ کیا، ان کی ویڈیو سے، ان کی کتابوں سے۔ میں بریلوی مکتب میں انہیں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ ان کا سٹیٹس وہ باپا جانی والا نہیں ہے، سٹوریاں سنانا، کہانیاں سنانا، بلکہ پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں پیورلی علمی طریقے سے دجل کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے بندے کی بات کا جواب دیتے ہوئے آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ جب علمی طور پر کوئی ٹکر کا بندہ سامنے ہونا تو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو ایک فل ٹاس بال ملے اور سیدھا آپ باؤنڈری سے باہر پھینکے اسے، بلکہ آپ اسے اسٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غلط مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو اس سے بلنڈرز بھی ہو جائیں گے، اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو تو قابو کروں کہ وہ انجینئر صاحب کے فتنے کا شکار نہ ہو۔ لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا کی برکت سے نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ رکھ سکتی ہے، اور نہ مولوی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کی یہ ویڈیو کلپ کی برکت سے ہمیں امید ہے کہ مزید یہ دعوت حق پھیلے گی انشاءاللہ تعالی جب میں اسے ریبٹل کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی پرسنالٹی وہ انشاءاللہ اس دعوت حق کو قبول کریں گے۔ آدھی دعوت تو وہ قبول کر چکے ہیں، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، انہوں نے جو باتیں اپنی اس ویڈیو کے اندر کی ہیں۔ یہ ویڈیو بیسیکلی اعتکاف کے دنوں میں ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن منظر عام پہ بعد میں آئی اس کا وہ کلپ کاٹ کے، حالانکہ اس پورے لیکچر میں بایزید بسطامی المتوفی 261 ہجری یہ ٹاپک نہیں تھے، ٹاپک کچھ اور تھا۔
لیکن انہوں نے آخر میں 10-15 منٹ ان کے اوپر لگائے اور جان بوجھ کے انہوں نے رخ کو پھیرا. اور ظاہر ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میں بھی اب کئی ایک ویڈیوز میں جان بوجھ کے جو بات میں اپنی آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں, بات کو گھیر کے اس طرف لے آتا ہوں تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھوں. لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اپنا تکبر بھی قائم رکھیں کہ ہم نے کون سا اس کو ٹاپک بنایا. ایم ہی راہ چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ذکر کیا تھا, اگر ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیے ہوتے تو انجینئر صاحب کو جواب ہی نہ ہوتا. وہ تو ایم ہی راہ چلتے, یہ بیچ میں نا ایک چھوٹا سا وہ ایک پک چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ 15 منٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے. اس کے بعد اس سے زیادہ زور لگایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ میدان ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی کتابیں ثابت ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہے, امام ابو القاسم القشیری الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں, اور یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک حضرت بایزید بستامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے. اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین علماء مقررین جوش خطاب پر ذوق و شوق میں دیتے ہیں, تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا. یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات 500 سال بعد کی کتاب ہے. تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا. وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے, غیر مستند ہے, غیر معتبر ہے, یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں, غلط طور پہ منسوب کی گئی. تو اقوال حضور اسلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی احادیث نبوی میں. یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے, وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے. حضور خواجہ اجمیر غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں, کتب ہیں, کئی چیزیں منسوب ہیں. آپ ان کو پڑھیں, میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں, خود اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں. وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے. اسلام کے ایک ولی اللہ تھے, بڑے عارف, ان کی روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, خواب میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے, اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو, تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے. ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی کو طلب کرتا, مجھے طلب کرتا. اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ آپ سے پوچھا, اے ابا یزید تو کیا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھا مولا نے, ماذا ترید یا ابا یزید, تو کیا مانگتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا, اللہم انی ارید اللہ ارید الا ما ترید, اے مولا میں یہ چاہتا ہوں, صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے. اندازہ کر لیں آپ اس سے حضرت با یزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائزہ لیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع الفتاوی میں بیان کیا. اور علامہ ابن تیمیہ کس مزاج کے, کس مسلک اور طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. ہاں جی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 دعوے کیے ہیں اس ویڈیو کے اندر, میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا. ویسے تو میں ایک ایک دعوے کے اوپر 1 گھنٹہ لگا سکتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہماری بات بھی ان تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. دعویٰ نمبر 1, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتہ چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذکرۃ الاولیاء یہ بالکل جعلی کتاب ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چیپٹر پڑھا حسن بصری کا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں. حسن بصری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے, حالانکہ وہ تو تابعی ہیں. اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی, انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ 20 سال بعد پیدا ہوئے. 20 سال بعد نہیں پیدا ہوئے, وہ آلموسٹ 23 ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے 12 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے. انہوں نے 30 ہجری بول دیا تھا, وہ 30 ہجری نہیں, وہ 23 ہجری ہے, اور وہ 20 سال نہیں بنتے, وہ 12 سال بنتے ہیں. اور خیر التابعین میں سے 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں حسن بصری, کوئی شک نہیں, بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں. ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا گیا نا, انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, اور حبیب الاجمی کا مرشد بتایا گیا ہے. حسن بصری کا چیپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے, تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے اویسے کرنی کا چیپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کاش آپ ویسے کرنے والا چیپٹر پڑھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراڈ ہے سارا. حسن بصری کے چیپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا, تو ابا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی ہوئی ہیں. 71-72 کی بات کر رہے ہیں, میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے, لیکن بتا رہے کب ہیں 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار, تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی, اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا, اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا. خود کہا انہوں نے اس میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے واعظین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں, تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے. 52 سال بعد
ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا، ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے نا، اور صوفیاء کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھلا ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے، ہاں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارغ کرو کتابیں، اور کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ واہ واہ، 52 سال تک خاموشی۔ اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟ تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں۔ اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا، زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی، صرف اپنے فرقے کی، صوفیاء کی، دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا، کیونکہ یہ پورے کا پورا دین تصوف جن کتابوں میں کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر 10 کتابیں گنی جائیں نا، ان میں ایک تذکرۃ الاولیاء ہے، اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں، فیم کے اعتبار سے، جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ نہج البلاغہ ہے، لیکن کتاب کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول الکافی ہے، لیکن نہج البلاغہ کا ہر شیعہ کو پتا ہے، اصول الکافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی، خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے، پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے، تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ 800 سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین عطار کی ہے ہی نہیں ہے، کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ صاحب اسے کوٹ کرتے ہیں، اس کتاب کے حوالے تبلیغی جماعت کے نصاب میں فضائل اعمال میں موجود ہیں، اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فیضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہے، اس کتاب کی قصے اور کہانیاں طارق جمیل صاحب سناتے ہیں، اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ثاقب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں، ڈاکٹر مصباحی صاحب سناتے ہیں، باپا جانی سناتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کوئی، خواہ وہ عرب کا صوفی ہو، عجم کا ہو، بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا، ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا، ٹاپ آف لسٹ، وہ تذکرۃ الاولیاء ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ تذکرۃ الاولیاء سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیاء فارغ، اولیاء اللہ نہیں ہے، اولیاء، میں ان کو اولیاء مانتا ہوں، اولیاء اللہ نہیں، اولیاء۔ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، انہیں بھی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا ہوا ہے، اندازہ کریں، صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے، ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے۔ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے۔ آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرت نہیں کی۔ آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے۔ آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا۔ دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی تو بہت بڑے بزرگ تھے، شتیہات کو ان کی طرف منسوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے، کیونکہ شتیہات والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا، انا الحق، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا، شتیہات، بونگیاں، یہ جو بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے، جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی، اور بایزید بسطامی تو سینئر تھے، ان سے یہ شتیہات غلط منسوب کر دی گئی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ بایزید بسطامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو آپ کو 400 سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منسوب نظر نہیں آئے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا اس میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں، حلیت الاولیاء کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہوئے ہیں نا باقی بزرگوں کے بھی، وہ بھی چھوڑ دیں۔ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن اس کتاب کی بیچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں، تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے، ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے، انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے، دادا استاد نہیں تھے۔ علی حجویری صاحب کی ملاقات ثابت ہے ابو القاسم کوشیری سے، انہوں نے رسالہ کوشیریہ لکھا، پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے، کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی، المؤنث میں انہوں نے لکھا ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے ہیں، صوفی ہیں۔ بریلویوں نے بھی چھاپے، عرب ملکوں میں بھی، یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ کوشیریہ، تو انٹرنیشنل کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں رسالہ کوشیریہ میں آپ بایزید بسطامی کا چیپٹر پڑھیں، آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئیں گی۔ وہ چیپٹر کیا ہے، وہ 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا، تفصیلی حالات تو ہے ہی نہیں تھے۔ پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی، یہ بعد میں آئی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. رسالہ کو شیریہ کے زمانے میں ایگزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں، یعنی داتا علی حجویری، آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بازید بستامی کی طرف نہ صرف منسوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا. ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا 400 سال تک کچھ نہیں ہوا. آپ نے خود مانا کہ رسالہ کو شیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ. رسالہ کو شیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں. حیران کن بات بتاؤں، علی حجویری کے یہ استاد ہے، 100+ انہوں نے عمر پائی ہے. ابو القاسم کوشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں. ابو القاسم کوشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا 465 ہجری ہے، اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک زمانہ ہے. چونکہ ان کی عمر کم تھی، ان کی زیادہ تھی، استاد شاگرد اکٹھے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں، اور دونوں نے کتابیں لکھی. انہوں نے عربی میں رسالہ کو شیریہ لکھا، انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی. اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے. امام غزالی تو بعد میں آئے نا. امام غزالی جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہیں نا، ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے، جو ان کے خلیفہ بنے، ابو علی فارمدی، ان کے مرید ہیں. اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چند چاڑے گا بادش، بہت بڑا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی، ایک ابو القاسم کوشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا، اور نہ میرے بھائی میری داڑھی نہیں نکلی تھی، میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تصوف کی، اور مجھے ان کے پورے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے، اس کا آگے سے کون مرید ہے، اس کا آگے کون سا مرید ہے، اور یہ اس طریقے سے. تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی حجویری صاحب کے پیر ہیں. ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی، وہ امام غزالی کا مرشد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی. اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا تحفہ دے دیا امت کو، ان کا آگے سے شاگرد ہے. تو غزالی کی کیمیائے سعادت بعد میں آئی ہے، کشف المحجوب پہلے آئی ہے. پھر جو تذکرۃ الاولیاء ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المحجوب سے کاپی کیے ہوئے، حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے، وہ فارسی میں. اور باقاعدہ علی حجویری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرۃ الاولیاء میں. جب امام حنیفہ کا چیپٹر انہوں نے باندھا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں، علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. اور یہ واقعہ علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیلت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے، اور ان سے کاپی کیا تذکرۃ الاولیاء والے نے. لہٰذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کشف المحجوب 400 سال بعد نہیں لکھی گئی. بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، علی حجویری 465 ہجری میں. 200 سال کے اندر علی حجویری صاحب نے بایزید بستامی کا صحف سکر اور باقی سارے معاملات، جنید بغدادی کا صحف اور ان کا سکر اور سبحانی ما اعظم شانی اور جتنے اور شتیہات ہیں، وہ کشف المحجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پلے کوئی شے رہ گئی ہے؟ اور کشف المحجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے. اس سے نہیں بھاگ سکتے، ہاں کشف المحجوب سے نہیں بھاگ سکتے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسناد چیک کی جاتی ہیں، کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں، یا جو انہوں نے حدیثیں لکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں یا نہیں، تو اس میں جھوٹی روایتیں، کمزور روایتیں آ گئی ہیں. تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، بشرطے کہ پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں، نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہو چندوں کا، خانقاہوں کا. البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے رزلٹ نکالتے ہیں، وہ صحیح مانتے ہیں ان کو. وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے، بزرگ بھی فارغ ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل اخذ کیے ہیں اور گستاخانہ واقعات سے. پلس ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے، یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا. آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں انجینئر صاحب، یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں. جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن، وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا. اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ، چلیں احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں
انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہے کون سی ہیں، یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے. پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں انجینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں. اللہ کے فضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا. اور ایک کتاب کشف المحجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی اتھینٹک بک ہے، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں. چونگے بھی چاہیے، اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں. نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے. حضور داتا گنج بخش سیدنا اولی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ. حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے. یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر، یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے، اسے مرشد مل جائے. یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی، یہ روحانی شقاوتوں کو دور کرتی. جو شخص اپنے دل میں شقاوت، سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو، خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو، یکسوئی محسوس نہ کرتا ہو، عبادت میں دل نہ لگتا ہو، دل میں رکت، نرمی اور درد و سوز کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا ہو، اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے، اسے بار بار پڑھے، ایک ایک سبق کو 3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے. میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل. اب کشف المحجوب کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ فراڈ ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہے. اور جو خرافات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ازبر ہے. میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں، جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر. موٹے کتاب لے آئے ہو میں نے دے ذرا کشف المحجوب جی ہے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء میں صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. ہاں جی، لہذا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے. اور صرف خادم رضوی صاحب نہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے، خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے. انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ جی کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے، عقائد تو ہے ہی وہ ہیں جو کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں. سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم. اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. اور ان کو میں نے سال پہلے وہ 5 حوالے دیے تھے. اس بندے کو سانپ سونگ گیا، حالانکہ اس نے خود مجھے چیلنج دیا تھا کہ انجینئر تو کوئی ایک بات ایسی بتا جس پہ تجھے فخر ہے نا، تو اس کا جواب میں دوں گا یا میرے اسٹوڈنٹس دیں گے. 8 سال گزر چکا ہے، ان باتوں کا جواب نہیں. جواب دیا تو یہ مارے جائیں گے، کیونکہ کوئی بریلوی ان سے یہ جواب قبول نہیں کرے گا. وہ اتنی فحش، گستاخانہ اور حیا سوز قسم کی چیزیں ہیں کشف المحجوب میں کہ جس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے، سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ داتا صاحب کو کہانی کرا دی تھی شیطان نے، یا داتا صاحب کی کتاب بدل گئی ہے. اگر یہ کہ کتاب بدل گئی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں سلیبس بنائے، کدھر جائیں گے؟ بند گلی میں جائیں گے نا. دعویٰ نمبر 4 جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کا، جو ان کا ایک خاص طریقہ واردات ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی بایزید بستامی کی اپنے کتابوں کے اندر اور فتاوی جات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے؟ بھائی ابن تیمیہ آپ کے لیے حجت ہو سکتے ہیں، وہابیوں کے لیے ہو سکتے ہیں، میرے لیے تو نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی،
ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये मैं बार बार क्यों ये बात करता था? हमें किसी बाबे की आपने धौंस नहीं लगानी भाई, ये वाबियों को धौंस लगाए। मैंने तो इब्ने तैमिया का रद्द 8 से 10 साल पहले अपनी वीडियोस में किया था कि ये सूफी है। ये सूफी उस किस्म का सूफी है जैसे वो कहते हैं ना गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये गुड सूफी और बैड सूफी है। सूफी वो भी है, इब्ने कय्यम भी सूफी है। हम नहीं मानते उनकी बातों को, हमसे किताब और सुन्नत की रोशनी में बात करें। मैं तो खुद इब्ने तैमिया के खिलाफ वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं। हाँ, वाबियों की नींदें जरूर आराम होनी चाहिए, वो जाने और डॉक्टर साहब जाने। डॉक्टर साहब मेरे ना तो अडवा पे है, मुझे आप किसी की दोस्त नहीं लगा सकते सिवाय किताब और सुन्नत की, सीधी सी बात है। लिहाजा ये जो आपने भागने का रास्ता इख्तियार किया ना कि जी इब्ने कय्यम और इब्ने तैमिया भी मानते हैं, तो ठीक है, वो आपके ही हैं, वो आपको ही मुबारक हो। जिस तरह हमें वो सिख कहते हैं ना कि जी ये बाबा गुरु नानक भी हमारे हैं, हम कहते हैं हाँ जी वो तो आपके हैं। वो कहते हैं नहीं बुल्ले शाह भी हमारे हैं, हम कहते हैं जी ले जाएं आप ही, हाँ मेहरबानी करो साड़ी जान छोड़ो। कहते हैं नच के मुर्शद बनाया, नच के मुर्शद बनाया उन्होंने। तो इस तरह ये आप लोग ले जाएं यार, हमें कोई जरूरत नहीं बुजुर्गों की। फिर आखिरी इनके पास पता क्या हरबा होता है इस तरह की बातों का कि जी उन्होंने तो कलमा पढ़ाया, इतनी खिदमत है, आज के लोग उन बुजुर्गों के बर्तान कर रहे हैं। हम कहते हैं आशा आशा आशा, इसका जवाब देते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को वीडियो कैमरे में कलमा पढ़ाया, तो तुमने सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया डॉक्टर जाकिर नाइक को? कहेंगे वो ठीक है पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं, तुम्हारे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं। हाँ, फिर आपको बताएंगे जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी अगर काम लिए हम उसके अकीदों को सही नहीं मानते। सरकार हम भी आपके वो जाली 90 लाख वालों को नहीं मानते। 90 लाख तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की आबादी नहीं थी, 90 लाख सब कॉन्टिनेंट की आबादी नहीं थी। शुक्र है कि गौरों को उर्दू नहीं आती और इनको अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो मजाक उड़ाते हैं भाई किस सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो। 633 हिजरी में फौत हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, उस जमाने में सब कॉन्टिनेंट की आबादी नहीं थी 90 लाख। और अगर उस वक्त 90 लाख मुसलमान यहां पे होते ना, तो यहां सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तादाद का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज भी सिर्फ 20 से 25% मुसलमान है, 75% नॉन मुस्लिम है सब कॉन्टिनेंट में। तो ये तो आपको 90 लाख बता रहे हैं 800 साल पहले, तो उनकी औलादों को जरा मल्टीप्लाई करें कहां तक बात पहुंची होती। सब फ्रॉड है, झूठ बोला हुआ है। लिहाजा ये कहना खिदमत है तो वो फिर ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लो। और अभी तो हम सुल्तानुल वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरा वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, सारे बाबे उनके मानने वाले चुटकी में फारग हो गए। 1200 साल की इज्जत जो उन्होंने वेल की थी 12 सालों में मलिया मेट हो गई है। तो सुल्तानुल वर्ल्ड मान लिया मुझे आपने। इस तरह कुछ सुल्तानुल हिंद बन जाता है या सुल्तानुल वर्ल्ड बन जाता है। तो ये कहानियां करानी छोड़ें, जो क्राइटेरिया आप अपने लिए रखते हैं ना उसी क्राइटेरिया में फिर दूसरों के बुजुर्गों को भी माना करें। अदरवाइज ला जो बाबे तू दब्बो इन्होंने जाके बरसियां करो इन्हों दियां। अच्छा, आपने देखा ये कई एक उलमा सामने है कि जीने साहब हमारे बुजुर्गों का एहतराम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं? नहीं, तो हम आपके बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते। सिंपली वही बात है, बाबे तो शायद कोई नहीं। सरकार आपका ये नारा है, आपके सारे उलमा की वीडियोस रिकॉर्ड हैं एक झूठी कहानी के ऊपर कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल बुजुर्ग हो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। सुने ना आपने, खातम रिजवी साहब की वीडियो रिकॉर्ड है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की रिकॉर्ड है, कोकब नूरानी साहब की रिकॉर्ड है, सारे लोगों की रिकॉर्ड है। अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। इनसे आप लोगों ने कभी पूछा कि आप अपने बुजुर्गों को सहाबा के घोड़ों के कदमों की खाक से भी बदतर समझ रहे हो? हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है। कोई भी मुसलमान जितना मर्जी गुनहगार हो वो जानवर से बदतर नहीं है, ये आपका नारी फ्रॉड है। और फिर वो बुजुर्ग जिनको आप मोमिन कामिल समझ रहे हैं गौस कुतुब अब्दाल, तो भाई जामिया तिरमिजी में सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि एक मुमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक काबे से बढ़कर है। तो वो घोड़े के कदमों की खाक कैसे हो गया एक मोमिन? कहानी बनाई हुई है, चला रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही कोई नहीं, यही कहते थे ना। मेरा नारा तो बहुत सॉफ्ट है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही कोई नहीं। कहते नहीं साबित करो, लो साबित करता रहे, लो सामो फिर हाँ साबित हो गया ना। और साहबी भी इनको एक ही मिला हुआ है, वो फिर नाम लेते हैं जी हजरत मुआविया के घोड़े की कदमों की खाक। पहले शिया का घोड़ा था, मुआविया घोड़ा आ गया मार्केट में। हाँ, इन्होंने भी अपना घोड़ा निकाल लिया, सुन्नियों ने भी। जाहिर है ये घोड़ा कहां से निकाला इन्होंने? शिया के मुकाबले पे हजरत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक। तो भाई आपके बुजुर्ग की जानवरों से बदतर है। हम तो आज के भी किसी मुसलमान को किसी साहबी के जानवर से बदतर नहीं मानते, सीधी सी बात है। हाँ, कोई अपनी कोई आर्जी का इजहार करे तो ठीक है, करता रहे कि उनके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा, वो कहता रहे, लेकिन ये आर्जी के तौर पे होता है। आप किसी के बारे में इस तरह क्लेम नहीं कर सकते, ना टेक्निकली ये बात दुरुस्त है।
آخری دعویٰ ان کا، دعویٰ نمبر 5، جو انہوں نے بازید بستامی کا روب ڈالنے کے لیے اپنی آڈینس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں غلط منسوب ہیں، اور 2 نمبری دیکھیں کیا کی، انہوں نے وہ جملے ریپیٹ نہیں کیے کہ کون سی باتیں غلط منسوب ہیں، کہتے ہیں میں وہ جملے نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا۔ اس میں کتنی بڑی عیاری اور مکاری چھپی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ چونکہ گستاخانہ جملے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ان گستاخیوں کو اپنی زبان سے ہائی لائٹ نہ کریں، نہیں نہیں، یہ تو دوسروں کی ایک ایک گستاخی پڑھتے ہیں جواب دیتے ہیں، ادھر کیوں نہیں وہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر دیں تو ہمارا جواب آ جائے گا اس کے مقابلے کے اوپر، تو بہتر یہ ہے کہ گستاخیوں کا ذکر ہی نہ کرو، انجینئر صاحب کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے مولویوں کے شر سے بھی، کیونکہ جب وہ ان کو گستاخی کہیں گے نا تو ان کے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ سبحانی ما اعظم شانی کیسے گستاخی ہو گیا، یہ تو بزرگوں کی شتیات ہوتی ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا میں ان گستاخیوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، آپ نے سنی ہوئی ہیں، وہ کیڑیاں نے بیان کر۔ یہ بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا، باقی تو ہر چیز تم ذکر کرتے ہو، اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس میں اس نے وہ باتیں بھی بیان کر جانی تھی جو یہ اور اس کے بزرگ صحیح مانتے ہیں، تو اس کے مقابلے پہ ان کے اپنے مولویوں نے تختہ مشق بنا لینا تھا، اور اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو میں نے تختہ مشق بنا لینا تھا۔ سمجھ آئی؟ چلاکی کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑے، میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں، اور جڑی صحیح دسی ہے اللہ معافی دے، کفریات کے اوپر مبنی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دین تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں۔ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی کی ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ سے۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی، تھانوی دجال کی، چشتی دجال کی، شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے، قادیانی پہ تو چلے ہمارا کنسنسس ہے، باقی بزرگوں کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں۔ ہم تو 1000 ٹن حسن زن اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں بدل گئی، وہ خود ٹھیک ہوں گے، لیکن ہم ان کی طرف سے صفائی بھی پیش نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں اور یہ باتیں غلط منسوب ہو گئی ہیں، نہیں، نہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ عبارتیں ڈیفینڈ ہوگی نہ بزرگ ڈیفینڈ ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملاقات ہوئی بازید بستامی کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے بازید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو۔ آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ ہاں، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہے، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہاں، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بازید بستامی تو شاہی کوئی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور یہاں پہ بازید کے، اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کسی اور ویڈیو کا ذکر کر رہا ہوں، جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نا ہمارے نزدیک وہ بھی کفری ہے، گمراہ نہیں سر، کفریہ۔ تو کہتے ہیں پھر بازید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں، یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں۔ اور اس پہ پھر وہ رکت تاری ہوئی بھی ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں او یار کیڑیوں نے کہانی کرا دیتی ہے ایسی وڈی جڑی قرآن حدیث نہیں موجود، ہمارا نام ہی مسلم ہے، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، اسے مسلم کہتے ہیں۔ ایک کیڑی گل بازید نے ایسی تو دس دیتی ہے جڑی نہیں قرآن و سنت لکھی ہوئی، کہتے ہیں نہیں ان کتابوں میں سے آپ وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو خلاف ہے چھوڑ دیں۔ بھئی ان سے کیوں لیں، وہ تو پہلی قرآن و سنت میں موجود ہے، اگر مطابق ہے تو پہلے ہی موجود ہے، بھئی زیادہ تر تو غیر مطابق ہے، لہٰذا ان کتابوں کا رزق آپ امت کو کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے ہیں امت کو، آپ بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کہ بازید بستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روحانی طور پر، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بازید مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے۔ یہ خواب میں کسی بزرگ کو اللہ کی زیارت ہونا، کیا وہ بزرگ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کر ہے؟ ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں، کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو۔ اللہ کے بندو، یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا، جن کی خواہش تھی کوہ طور پر۔ اس پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پہ، دنیا میں نہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس لیے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سورۃ الاعراف، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بازید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا؟
کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا، تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کروڑوں اربوں بایزید بستامی تشائی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بایزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ اس قسم کے خواب انہوں نے احمد بن حنبل، امام حنیفہ کی طرف منسوب کیے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری طرف کیا انہوں نے کوڑ جو ہے مشہور کر دیا ہوا ہے، جھوٹ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، یہ مرنے کے بعد دیکھے گا۔ ہاں، اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخصیت ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے، اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا، میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا جن کی یہ صحیح بخاری ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، یہاں صرف امیج ڈسپلے کر دیں گے، جس میں پھر اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی خواب میں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت تک اس کو پہنچاؤ کہ تمہارے نبی کا خواب یہ حق ہے۔ یہ جناب ایک ایکسیپشن ہے، انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ یہ کون سی ملاقاتیں ہیں بھائی جو صحابہ کرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہیں؟ اس سب کا سب فراڈ چل رہا ہے، جھوٹ کے پر مبنی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں، ادروائز قرآن و سنت میں آپ کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ 5 ان کے دعوے تھے،